وننزل من القرآن ما هو شفاء ونأى بجانبه وإذا مسه الشر كان يئوسا قل كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا ولئن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك ثم لا تجد لك به تجد لك به علينا وكيلا إلا رحمة من ربك إن فضله كان عليك كبيرا صدق الله العلي العظيم. صلوات. اللهم صل.
ناظرین مجلس کے مرحومین کے لیے، بانیان مجلس کے مرحومین کے لیے، مرحوم محمد علی دمانی کے لیے، ہمارے مرحومین کے لیے ایک مرتبہ سورۃ الفاتحہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الحمد للہ کما هو اہلہ، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين أبي القاسم محمد وآل الطيبين الطاهرين المعصومين۔ سرکار امام زمانہ کوشش کریں سب مل کے انشاءاللہ ہمارے ساتھ بلند آواز سے پڑھیں۔ الہی عظم البلاء وبرح الخفاء وانكشف الغطاء وانقطع الرجاء وضاقت الأرض ومنعت السماء وأنت المستعان وإليك المشتكى وعليك المعول في الشدة والرخاء، اللهم صل على محمد وآل محمد أولي الأمر الذين فرضت علينا طاعتهم وعرفتنا بذلك منزلتهم، ففرج عنا بحقهم فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر أو هو أقرب۔ بلند يا محمد يا علي يا علي يا محمد يا علي يا علي اكفياني فإنكما كافيان وانصراني فإنكما ناصران، يا مولانا يا صاحب الزمان الغوث الغوث الغوث، أدركني أدركني الساعة الساعة الساعة، الأجل الأجل الأجل، يا أرحم الراحمين بحق محمد وآله الطاهرين، صلوات۔ وعجل فرجهم، أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد: بسم الله الرحمن الرحيم، من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض
فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا. بلند ترین صلوات. وعجل فرجہم. اذان واجب الاحترام مسلسل پچھلی 2 راتوں سے گفتگو ہو رہی ہے کہ خالق کائنات پوری انسانیت، پوری آدمیت، پوری بشریت کو اسلام کا عظیم و شان پیغام سنا رہا ہے کہ لوگوں، اسلام امن کا پیغام ہے، اسلام امن کا میسج ہے. اسلام میں اگر کسی نے ایک بے گناہ انسان کو قتل کر دیا، لوگ شاید کہیں ایک کا قاتل ہے، اللہ کہے گا یہ انسانیت کا قاتل ہے. مسلسل آپ سن رہے ہیں کہ اسلام کا پیغام امن کا پیغام ہے، کہ اسلام میں ایک چونٹی پر بھی ظلم کرنے کی اجازت نہیں چاہے کہ ایک انسان پہ ظلم کیا جائے. اسلام کا پیغام کیا ہے؟ اسلام کا پیغام یہ ہے کہ اے مسلمان، اگر تم رات کو پیٹ بھر کے کھانا کھا کے سو رہے ہو اور تیرا پڑوسی جو شاید غیر مسلمان ہو، شاید عیسائی ہو، شاید یہودی ہو، شاید مسلمان نہ ہو، اگر تمہارا پڑوسی بھوکا سو رہا ہے جبکہ تم پیٹ بھر کے کھانا کھا کے سو رہے ہو تو تم گنہگار ہو. اسلام کا پیغام کیا ہے؟ محبت کا پیغام. اسلام کہہ رہا ہے اے مومن، اگر تم نے 2 لوگوں کے اندر سے اختلاف ختم کر دیا، تو مومنین میں جھگڑا تھا، تم نے محبتیں پیدا کر دی، تو اے انسان مسلمان، اللہ تمہیں شب قدر کی عبادت کا ثواب دے گا جو 1 رات ہے لیکن خیر من 1000 شہر ہے، یعنی 70 سال کی عبادت کا ثواب صرف اسے ملے گا جس نے 2-3 گھنٹے خرچ کیے تاکہ 2 مومنین کا اختلاف ختم کر دے. دیکھیے سارے اسلام کے پیغام ہیں. اسلام میں سب سے پہلے جب ایک دوسرے کو ملا جاتا ہے سلام کہا جاتا ہے، یعنی پیس بی اپون یو. اسلام میں جو سب سے اعلیٰ درجہ ہے ایمان ہے، جو کہ نکلا امن سے ہے، یعنی پیس سے. مسلسل گفتگو ہو رہی ہے. جب اسلام اتنا عظیم پیغام امن و محبت اور پیس دے رہا ہے تو اسلام میں اتنا ظلم کیوں؟ عالم اسلام میں اتنا ظلم کیوں؟ مسلمانوں میں اتنا جھگڑا فساد کیوں؟ 2 وجوہات پر گفتگو ہوئی. وجہ نمبر 1، پہلی وجہ کیا تھی؟ لوگوں نے علی کے در کو چھوڑ دیا، لوگ کسی اور کے در پہ چلے گئے. اللہ کے رسول نے کہا ابو ذر دوسروں کو چھوڑ دینا مگر علی کو نہ چھوڑنا، مگر آج لوگوں نے دوسروں کو پکڑ لیا مگر علی کو چھوڑ دیا. اور دوسری وجہ کیا تھی؟ دشمن کی سازش. یہ دشمن کی سازش ابھی تک جاری ہے کہ کچھ غیر مسلمان لوگوں کو مسلمان والا حلیہ بنا دو، مسلمان کا لبادہ پہنا دو، مسلمانوں میں ڈال دو، وہ غلط کام کریں، وہ ظلم کریں، وہ فساد کریں، وہ قتل کریں، لکھا اسلام کے نام پہ جائے. تو یہاں جوانوں پر، جیسے میں نے کل کا واجب ہے اے جوان اپنے دین کی عزت بچاؤ، حقیقی اسلام بتاؤ، حقیقی اسلام کا پیغام غیر مسلمانوں تک پہنچاؤ. اور خدا کی قسم جب یہ حقیقی پیغام اسلام غیر مسلمانوں تک پہنچے گا تو غیر مسلمان دھڑا دھڑ پھر سے مسلمان اور شیعہ ہونے لگیں گے بڑی آسانی سے، کیونکہ وہ حق کی تلاش میں ہیں جو غیر مسلمان ہیں، جو عیسائی ہیں، جو یہودی ہیں، جو ویسٹ میں رہتے ہیں، جو بیچارے دنیا سے تنگ آ چکے ہیں، کیونکہ دنیا کے لحاظ سے ان کے پاس ہر چیز ہے، مادی لحاظ سے بہترین گاڑی ہے، بہترین گھر ہے، مگر کہیں نہ کہیں زندگی میں کوئی نہ کوئی مشکل آ جاتی ہے. اور مشکل جب آ جاتی ہے آپ جا کے ریشو نکالیے، جتنے بھی بڑے بڑے پیسے والے ملک ہیں دیکھیے اس میں خودکشی کی کتنی مقدار زیادہ ہے، خودکشی کا ریشو کتنا زیادہ. بھائی کیوں؟ بڑی گاڑی میں بھی بیٹھتا ہے، بڑے گھر میں بھی بیٹھتا ہے، ہر لگژری دنیا کی اس کے پاس ہے، ہر لذت دنیا کی حاصل کر رہا ہے، مگر خودکشی کیوں کر رہا ہے؟ کیونکہ ان کے پاس معنویت نہیں ہے، اور معنویت سے دور ہونے کی وجہ سے وہ ڈیڈ اینڈ پہ پہنچ جاتے ہیں، دنیا میں مادی گرائی زندگی میں مٹیریلس لائف میں ڈوب جاتے ہیں. جب وہاں پہ کوئی پرابلم آ جاتی ہے اب ان کو کوئی سلوشن نظر نہیں آتا تو خود کو مار دیتے ہیں. مگر اسی لیے یہی لوگ جب ان کو ایک نور نظر آتا ہے، ایک روشنی نظر آتی ہے، اسلام کی طرف دوڑتے ہوئے آتے ہیں. کون سا عقل مند انسان ہے جو اپنی ساری زندگی کو تباہ کر دے اور خود کو قتل کر دے اور خود کو مار دے؟ وہی جس نے سمجھا دنیا یہی ہے، دنیا ختم ہو گئی تو اس نے خود کو تباہ کر دیا. لیکن اسلام انہیں یہ میسج دیتا ہے اے لوگوں، یہ دنیا
مادی زندگی ہے. اس دنیا میں اگر کوئی بڑی سے بڑی مشکل آ جائے پھر دوبارہ تم اسٹارٹ کر سکتے ہو, زیرو سے پھر دوبارہ آگے بڑھ سکتے ہو. یہ امید اسلام دیتا ہے, کیونکہ آپ تو جانتے ہیں نا اسلام میں کفر کے بعد, شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ نا امیدی. یعنی کہاں کفر کہاں شرک, وہاں نا امیدی بھی سب سے بڑا گناہ ہے. اے انسان, نا امیدی سب سے بڑا گناہ ہے. جب یہ چیزیں وہ غیر مسلمان دیکھتے ہیں, اسلام کے قریب آتے ہیں اور اسلام کے قریب آ کر مسلمان ہونا چاہتے ہیں. اسی لیے دشمن نے سازش کی, اسلام کی شکل کو بگاڑ دو, اسلام کے چہرے کو بگاڑ دو. اب آپ شیعوں کا, آپ مسلمانوں پر واجب ہے, آپ کا کام کیا ہونا چاہیے کہ ان کو پھر دوبارہ اسلام کا حقیقی چہرہ دکھائیں. اب یہ تو آیت کا پہلا حصہ جس پہ مسلسل گفتگو ہو رہی ہے کہ اسلام امن کا پیغام دے رہا ہے, اسلام امن کا میسج دے رہا ہے. مگر اب دوسرا حصہ ومن احیاہا, پہلا حصہ کیا تھا؟ من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکانما قتل الناس جميعا. دوسرا حصہ ومن احیاہا فکانما احیا الناس جميعا. اور جس نے ایک انسان کی زندگی کو بچایا وہ یہ نہ سمجھے کہ وہ ایک کو بچا رہا ہے, اللہ لکھ دے گا اس نے پوری انسانیت کو بچا دیا. اور کل گفتگو کا آغاز ہوا اس انداز سے کہ ایک عام انسان کی زندگی کو بچائے, اس کو یہ مقام ملتا ہے. تو جب میرے مولا علی نے میرے مولا رسول کو بچایا ہو تو میرے مولا علی کا کیا مقام ہوگا؟ کل آپ نے سنا کہ میرے مولا علی کا مقام یہ ہوگا کہ خود خدا ثنا خوان علی ہے, کہ خود خدا علی کے فضائل سنا رہا ہے کہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ, کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو بستر پہ سو کر مرضیے رب خرید لیتے. اچھا, اب کل آپ نے ایک دلیل سنی. پہلی دلیل یہ تھی کہ اللہ کے رسول نے اعلان تو کیا کون میرے بستر پہ سوئے گا. اچھا, اعلان آپ نے کل سنا کہ اللہ کے رسول نے اس لیے کیا تاکہ کوئی اعتراض نہ کرے کہ ہمیں موقع نہیں ملا. اللہ کے رسول نے سب کو اعلان کر کے کون میرے بستر پہ سوئے گا, ایکم یبیت علی فراشی. اچھا, بریکٹس میں ایک رسول خدا سے ایک سوال کرتے ہوئے آگے بڑھیں. یا رسول خدا, آپ اللہ کے رسول ہوتے ہوئے اللہ سے مدد نہیں مانگ رہے بلکہ اللہ کے بندوں سے مدد مانگ رہے ہیں. رسول سے سوال ہے, یا رسول خدا, مولوی صاحب تو پریشان ہو جائے گا, اس نے تو پوری زندگی یہی سکھایا کہ بس یا اللہ مدد کہو, بس یا اللہ مدد کہو, مگر رسول خدا اپنے اصحاب سے مدد مانگ رہے ہیں کون میرے بستر پہ سوئے گا. تو اتنا معلوم ہو گیا مولوی غلط ہو سکتا ہے, اللہ کا نبی غلط نہیں ہو سکتا. مولوی نے یہی سکھایا نا, بس یا اللہ مدد. اچھا, بریکٹ میں ایک بات اور بھی کہتا چلوں, یہ یا اللہ مدد کہنا کوئی عیب نہیں, یا اللہ مدد کہنا کوئی گناہ نہیں, یا اللہ مدد کہنا کوئی حرام نہیں, بلکہ ہر مسلمان دن میں 10 مرتبہ کہتا ہے یا اللہ مدد. ہر مسلمان, شیعہ ہو یا سنی, نماز پڑھتا ہے نا بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمد پڑھتا ہے نا الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک. ہر مسلمان کہتا ہے ایاک نستعین, یعنی یا اللہ مدد. تو یا اللہ مدد کہنا عیب نہیں, یا اللہ مدد کہنا بدعت نہیں, ہر مسلمان کہتا ہے. لیکن مشکل کہاں ہے؟ مشکل وہاں آتی ہے جب کوئی کہتا ہے کہ بس یا اللہ مدد کہو اور یا علی مدد سے منع کرتا ہے. مشکل یہاں آتی ہے. ہم جواب میں یہ کہتے ہیں, دیکھو تم کہتے ہو بس یا اللہ مدد کہو, ہاں بالکل اللہ نے قرآن کے پہلے سورہ فاتحہ میں کہا یا اللہ مدد کہو ایاک نستعین, مگر اسی خدا نے قرآن کے دوسرے سورہ بقرہ میں کہا لوگو استعینوا بالصبر والصلاۃ, لوگو صبر سے مدد مانگو, لوگوں صلات سے مدد مانگو. وہی خدا جو سکھا رہا ہے پہلے سورے میں کہو ایاک نستعین یا اللہ مدد, وہی خدا دوسرے سورے میں کہہ رہا ہے صبر سے مدد مانگو, صلات سے مدد مانگو. اور جب روایات کو دیکھا گیا تو نظر آیا صبر حسین ہے, صلات علی ہے. وہی خدا یا علی, وہی خدا جو پہلے سورے میں کہہ رہا ہے نا یا اللہ مدد کہو, وہی خدا دوسرے سورے میں کہہ رہا ہے صبر سے مدد مانگو. اب آپ کی توجہات کا طالب ہوں, اللہ نے کیا کہا استعینوا بالصبر, صبر سے مدد مانگو. اچھا, اب رسول کی حدیث سنیے. اللہ کے رسول نے کہا لوگو الایمان شطران,
ایمان کے دو حصے ہیں، شطرہ صبرن، آدھا ایمان صبر ہے، شطرہ شکرن، آدھا ایمان شکر ہے۔ توجہات کا طالب ہوں، آپ کی پیاری سماعتوں کو ایک جملہ ہدیہ کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ نے کہا استعینوا بالصبر، صبر سے مدد مانگو، صبر سے مدد مانگو۔ اللہ کے رسول کیا کہتے ہیں؟ لوگوں صبر آدھا ایمان ہے، صبر آدھا ایمان ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے صبر سے مدد مانگو، رسول کہہ رہے صبر آدھا ایمان ہے۔ تو اب ہم پر کوئی اعتراض نہ کرے کہ ہم یا علی مدد کیوں کہتے ہیں۔ اللہ نے کہا آدھے سے مدد مانگو، ہم پورے سے مدد مانگتے ہیں۔ اللہ نے کہا آدھا ایمان ہے صبر، اس سے مدد مانگو، ہم علی سے مدد مانگتے ہیں جو کل ایمان ہے۔ اب اعتراض نہ ہو تو آپ نے سنا کہ اللہ کے رسول نے کہا کون میرے بستر پہ سوئے گا؟ ہاں بھائی، میرے مولا علی آ گئے، میرے مولا علی آگے آ گئے اور کہا یا رسول خدا میں سو جاؤں گا۔ تو ایک وجہ اللہ کے رسول کے موت کے بستر پہ مولا علی کیوں سوئے؟ کیونکہ دوسروں میں ہمت نہیں تھی۔ آپ نے سنا شام کو دیکھ کے جب ڈر جاتے تھے تو جناب موت کے بستر پہ سوتے تو ہارٹ اٹیک ہو جاتا، برین ہیمریج ہو جاتا، پتہ نہیں کڈنی میں پتھری ہو جاتی، اللہ جانتے کیا کیا ہو جاتا۔ ابھی اتنی ہمت نہیں تھی، اتنا دم نہیں تھا کہ علی کی طرح موت کے بستر پہ سو جائے۔ اچھا دوسری دلیل کیا؟ اللہ کے رسول نے علی کو اپنے بستر پہ کیوں سلایا؟ ایک دلیل، کسی میں ہمت نہیں، کسی میں دم نہیں، کسی میں طاقت نہیں، اگر آتا سوتا تو مر جاتا، اٹھا بھی نہیں نا۔ جب اللہ کے رسول نے کہا کون میرے بستر پہ سوئے گا، کوئی نہیں آیا، ایک آیا، بار بار آیا، آپ نے سنا میرا مولا میرا آقا علی آیا۔ اچھا دوسری وجہ، اللہ کے رسول نے علی کو اپنے بستر پہ کیوں سلایا؟ اس کی دلیل، دوسری دلیل، حضرت رسول خدا کی زوجہ فرماتی ہیں ابھی جیسے اندھیرا ہو گیا نا، لائٹ نہیں ہے نا، اندر تو جنریٹر سے آپ کی چلا رہے ہیں لیکن باہر اندھیرا ہے، اب اندھیرے میں آپ کی سوئی گر جائے تو آپ کیا کریں گے؟ آپ انتظار کریں گے کہ لائٹ آئے، یہی کریں گے نا، یا ٹارچ اپنی کھولیں گے موبائل کی، لائٹ آئے گی آپ اپنی سوئی تلاش کریں گے۔ اللہ کے رسول کی زوجہ کہتی ہیں جب رات کے اندھیرے میں ہماری سوئی گم ہو جاتی تھی، ہم سوئی تلاش نہیں کرتی تھی بلکہ ہم انتظار کرتی تھی کب اللہ کے رسول آئیں گے۔ جب رسول آتے تھے رسول کے چہرے سے اتنا نور نکلتا تھا کہ ان کے چہرے کے نور سے ہماری گمشدہ سوئی مل جاتی تھی۔ رسول، اچھا میں بریکٹس میں ایک اور بات بھی کہوں، ایک جگہ ہم نے یہ پڑھا تو ایک مومن تھا، اپنا شیعہ مومن تھا، اس نے کہا قبلہ کیا رسول خدا کے چہرے پہ بلب لگا ہوا تھا؟ رسول کے چہرے پہ کیا کوئی اس طرح سے ٹارچ لگی ہوئی تھی کہ ان کے آنے سے گمشدہ سوئی مل جاتی تھی؟ تو ان کا کہنا تھا، مومن تھا لیکن اس نے سمجھا نہیں تھا ابھی اہل بیت کو صحیح انداز سے۔ اس نے کہا اگر رسول کا چہرہ اتنا نورانی تھا تو کافر مسلمان ہو جاتے، مشرک مسلمان ہو جاتے۔ میں نے کہا ارے میرے مومن بھائی، رسول نے مشرکوں کو مسلمان کرنے کے لیے چاند کو شق کیا، کافروں نے دیکھا مگر مسلمان نہیں ہوئے۔ رسول نے درخت کو بلایا، درخت کلمہ پڑھنے لگا، کافروں مشرکوں نے دیکھا مگر مسلمان نہیں ہوئے۔ رسول نے سنگریزے اٹھائے، سنگریزے تسبیح خدا کرنے لگے، کافروں مشرکوں نے دیکھا مگر مسلمان نہیں ہوئے۔ ارے تم کافروں کے چکر میں رسول کو بے نور تو نہ کہو، رسول کا چہرہ نورانی، روایت موجود ہے۔ اب کافروں نے دیکھا اور نہ مانا، مشرکوں نے دیکھا اور نہ مانا، تو ابو جہل ابو لہب تو ہر زمانے میں ہوتے ہیں، اب وہ نہیں مانے تو اس میں ہمارا کیا قصور، مگر روایت موجود ہے۔ اب دوسری وجہ سنا رہا ہوں کہ علی کو کیوں سلایا۔ رسول کی زوجہ فرماتی ہیں جب رات کے اندھیرے میں ہماری گمشدہ سوئی گم ہو جاتی تھی، ہماری سوئی گم ہو جاتی تھی تو ہم گمشدہ سوئی کو تلاش نہیں کرتی تھی، ہم انتظار کرتی تھی کب رسول آئیں گے، تو رسول کے آنے سے ہمیں ہماری گمشدہ سوئی مل جاتی تھی کیونکہ رسول کے چہرے سے اتنا نور نکلتا تھا۔ اب اللہ نے کہا اے حبیب تو چلا جا اور ایسے جا کہ کسی کو پتا نہ چلے کہ رسول ہے یا چلے گئے۔ اب اگر رسول کے بستر پہ، نور کے بستر پہ کوئی بے نور آ جاتا، اب اگر رسول کو حکم ملا کہ چلے جائیں اور ایسے جائیں کسی کو پتا نہ چلے، رسول کا چہرہ نورانی، رسول کی زوجہ کہتی ہے رسول کا چہرہ نورانی، جب آتے تھے ہمیں ہماری گمشدہ سوئی مل جاتی تھی، اب رسول کو جانا ہے اور ایسے جانا ہے کہ کسی کو پتا نہ چلے۔ اب اگر نور کے بستر پہ کوئی بے نور آ جاتا تو کافر سمجھ جاتے
मुशरिक समझ जाते कि रसूल नहीं है, कोई और सो रहा है। लिहाजा जरूरत इस बात की थी कि जब रसूल खुदा जा रहे हैं, रसूल के बिस्तर पे किसी ऐसे को सुलाया जाए जिसके चेहरे से वही नूर निकलता हो जो नबी के चेहरे से निकलता है। जब ऐसी हस्ती को तलाश किया तो पूरी कायनात में या नबी नजर आए या अली नजर आए। जब पूरी अल्लाहुम्मा सल्ले अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जिल फरजम, जब पूरी कायनात में तलाश किया गया ऐसा कोई चेहरा मिले जिसके चेहरे से वही नूर निकलता हो जो नबी के चेहरे से या नबी नजर आए या मौला अली नजर। अच्छा एक जुमला कहूँ आपकी प्यारी समात, ये मेंबर है ना, मेंबर है ना, वो बिस्तर था ना भाई, जब रसूल के बिस्तर पे कोई बेनूर नहीं आ सकता, जब रसूल के बिस्तर पे कोई बेनूर नहीं आ सकता तो रसूल के मिंबर पे कैसे आ गया? यकीनन रसूल के मिंबर पे भी उसे आना चाहिए जिसके चेहरे से वही नूर निकलता हो जो नबी के चेहरे से नूर निकलता। लेकिन अब आइए अपनी गुफ्तगू की तरफ। रसूल का चेहरा नूरानी, अली का चेहरा नूरानी। अली वालों का चेहरा कैसा? सवाल है ना, अली वालों का चेहरा कैसा? दुआए नुदवा पढ़ने वाले सारे मोमिनीन मेरे सामने बैठे हैं, यकीनन सब दुआए नुदवा पढ़ते हैं। दुआए नुदवा में क्या फरमाया? अली का शिया कैसा आएगा? अच्छा एक बात मैं बताऊं, आप जानते क़यामत के दिन लोग मुख्तलिफ चेहरों में आएंगे। बाज लोग कुत्ते बिल्लों के चेहरों में आएंगे, वो जो यहाँ ग़ीबतें करते हैं, वो जो यहाँ तोहमतें लगाते हैं, कुत्ते बिल्लों की शक्लों में आएंगे। वो जो किसी की नामूस को देखते हैं सुअर की शक्ल में आएंगे। इसी तरह जो जो गुनाह करता है वो उसी तरह से उसी चेहरे में आएगा। अच्छा बाज लोग हैवानी शक्ल में आएंगे, बाज लोग इंसानी शक्ल में आएंगे जैसे आप लोग हैं, यानी कुत्ते बिल्ले की शक्ल में नहीं, इंसान की शक्ल में आएंगे। मगर बाज लोग नूरानी शक्ल में आएंगे। सूरह दुआए नुदबा उठा के देखिए, दुआए नुदबा में क्या फरमाया? मौला फरमाते हैं वशियाती, और मेरे शिया मुबयद्दतुन वुजूहुहुम, उनका चेहरा नूरानी है, उनका चेहरा सफेद है और वो जन्नत में मेरे पड़ोसी हैं। यानी मौला का शिया जब रसूल नूरानी, जब अली का चेहरा नूर वाला, तो अली वाला भी जब कयामत के दिन आएगा तो नूरानी चेहरे के साथ आएगा। मगर कौन सा अली वाला? वो अली वाला जो बस ज़बान से कहता है मैं अली वाला हूं, वो अली वाला जो बस तोते की तरह अली अली करता है मगर अली अभी दिल पर नहीं आया। वो मशहूर जुमला है ना जो आप बचपन से पढ़ते आए हैं, ज़बां के साथ दिल बोला, बच्चे बच्चे को याद है, ज़बां के साथ दिल बोला। अब सवाल ये, क्या अली तुम्हारे दिल पे उतरा है या सिर्फ ज़बां पर है? मैं एक वाक़या सुना हूँ, मौजू अपना तरबियत चल रहा है, उस पर भी गुफ्तगू करनी है। आज है और कल का दिन है, इंशाअल्लाह कोशिश करूँगा किसी मरहले तक इस गुफ्तगू को पहुँचा दूँ। शायद इन 4 दिनों में हम सिर्फ तरबियत की अहमियत पे गुफ्तगू कर सकें और उसके आगे के जो लेवल्स हैं उस पर गुफ्तगू ना हो सके, लेकिन इंशाअल्लाह कभी और अगर ज़िंदगी रही तो बेहतर अंदाज से, गहरे अंदाज से तरबियत के मौजू पर गुफ्तगू होगी। हम कैसे अली वाले हैं? या सिर्फ ज़बानी है या ज़बान के साथ दिल बोला अली मौला? वो एक मशहूर वाक़या है, एक उस्ताद का वाक़या, गौर से सुनिएगा। एक उस्ताद है, उसने तोता पाला हुआ था, शागिर्द आते थे तो तोता आके शागिर्दों को सलाम करता था। वो कहते हैं कि शरीफ आदमी तोता पालेगा तो शरीफ आदमी का तोता भी सलाम करेगा, इज़्ज़त देगा। कोई बदमाश आदमी तोता पालेगा तो उस बदमाश आदमी के तोते के सामने जाओगे तो गालियाँ देगा। जैसा घर में आप बोलेंगे वैसा तोता बोलेगा। अच्छा एक और बात कहूँ, बच्चे भी तोते की तरह होते हैं शुरू में, यानी वो बच्चा जो बदतमीजी करता है समझ जाओ माँ बाप घर में ऐसा ही है। वो बच्चा जो बाअदब होता है समझ जाओ घर में माँ बाप बाअदब हैं। बच्चा बेचारा बिल्कुल तोते की तरह सफ़ेद कागज़ होता है, वो माँ बाप के रवैये को देखता है। ये तरबियत के मराहिल पे इंशाअल्लाह गुफ्तगू करेंगे अगर वक्त रहा तो। अब एक तोता उसने पाला हुआ था, एक उस्ताद था, शागिर्द आते थे, तोता सलाम करता था। एक दिन जब शागिर्द घर आए उस्ताद के पास पढ़ने के लिए, देखा उस्ताद रो रहा है, हाय मेरा तोता, हाय मेरा तोता, हाय मेरा तोता। तो क्या हो गया? उस्ताद ने रोकर कहा, वो एक बिल्ली ने वो पिंजरा खोला हुआ था, वो जनाब तोते को हम बाहर रखते थे,
گھومتا پھرتا تھا، لیکن اتفاق سے کل بلی آ گئی اور بلی نے طوطا کھا لیا۔ اب شاگردوں نے کہا استاد یہ کوئی رونے کی بات تھوڑی ہے، ہم آپ کو 10 طوطے لے دیں گے، ہم آپ کے شاگرد ہیں، آپ کے لیے طوطا خرید لیں گے، پریشانی کون سی بات، اس سے اچھا خریدیں گے، آپ طوطے پہ نہ روئیے۔ ٹیچر کہتا ہے میں طوطے پہ نہیں رو رہا، اور پھر کس بات پہ رو رہے ہو؟ ابھی تو آپ کہہ رہے ہیں میرا طوطا میرا طوطا، کہا میں طوطے پہ رو رہا ہوں مگر طوطے کے لیے نہیں۔ ہاں دکھ ہوا، میں اسے کھلاتا تھا پلاتا تھا، بلی نے اٹیک کیا تو بیچارہ طوطا مر گیا، دکھ، انسان ہوں، انسان کتے کے ساتھ بھی رہتا ہے تو اس کو عادت ہو جاتی ہے۔ تو جیسے اب اس نے کہا کہ دکھ مجھے ہوا مگر میں رو اس لیے نہیں رہا کہ طوطا مر گیا، میں رو اس لیے رہا ہوں، یہ سوچ کے رو رہا ہوں کہ جب بلی نے طوطے پہ حملہ کیا نا، تم تو جانتے ہو میرا طوطا کتنا شریف تھا، کیونکہ میں شریف تھا، سلام کرتا تھا، قرآن کی آیتیں پڑھتا تھا کیونکہ میں ہمیشہ قرآن پڑھتا تھا، لا الہ الا اللہ کہتا تھا، طوطا میرا لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ۔ مگر جب میرے طوطے پہ بلی نے حملہ کیا، اس نے لا الہ الا اللہ نہیں کہا، اس نے طوطے والی آواز نکالی۔ یہ وہی طوطا تھا جو لا الہ الا اللہ کہتا تھا، مگر لا الہ الا اللہ صرف اس کی زبان پہ تھا، اس کے دل میں نہیں اترا تھا۔ میں طوطے کے لیے تھوڑی رو رہا ہوں، میں اس لیے رو رہا ہوں کہیں ایسا نہ ہو میرا بھی حال یہی ہو کہ میں لا الہ الا اللہ کہہ رہا ہوں مگر صرف زبان پر ہے اور دل میں نہیں اترا۔ موت کے وقت انسان وہی کہتا ہے جو اس کے دل میں ہوتا ہے۔ اگر دل میں پیسہ ہے، زبان کے ساتھ دل بولا علی مولا، یعنی کیا؟ یعنی جب تمہاری زبان کہہ رہی علی مولا، دل نہ کہے پیسہ مولا، دل نہ کہے لڑکی مولا، دل نہ کہے ڈرامہ مولا، دل نہ کہے پتہ نہیں آسٹریلیا مولا، دل نہ کہے جرمن مولا، جب زبان کے ساتھ دل بولا علی مولا تو ہمیشہ تیرا دل بھی کہے علی مولا۔ یہ علی مولا ہمیشہ دل کا، میرا طوطا لا الہ الا اللہ پوری زندگی کرتا رہا، تم بھی تو دیکھتے تھے نا، مگر جب موت آئی، جب بلی نے حملہ کیا، جب سمجھیے روح اس کی نکل رہی تھی، مثال دے رہا ہوں روح کی، جب سمجھیے اس کی روح نکل رہی تھی تب اس نے لا الہ الا اللہ نہیں کہا۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارا بھی یہی حشر ہو کہ پوری زندگی کہہ رہے ہیں علی مولا علی مولا، اور جب روح نکلے تو خدا نہ خواستہ کہیں پیسہ مولا۔ اور کئی ایسے واقعات ہیں، ایک شخص کا واقعہ ہے، پوری زندگی علی علی کرتا رہا، مگر جب اس کی روح نکل رہی تھی، عالم دین نے کہا، لمبا واقعہ صرف اشارہ کرو، عالم دین نے کہا کہو علی مولا، کہا نہیں کہوں گا۔ پوری زندگی علی علی کرنے والا، ایک امام خمینی کے ساتھ پڑھنے والا تھا، امام خمینی کا کلاس فیلو تھا، امام خمینی آ گئے، اس کے سکرات کا وقت تھا، اور اس نے بھی لا الہ الا اللہ کے بجائے کہا کہ خدا کتنا ظالم ہے۔ یہ میں صرف اشارے کر رہا ہوں، ان واقعات کو کبھی اور کھولوں گا کیونکہ یہ میرا موضوع نہیں ہے۔ تو ایسے کئی واقعات ہیں جو پوری زندگی علی مولا کرتے رہے مگر آخری لمحے پہ علی مولا نہیں کہا۔ کیوں نہیں کہا؟ کیونکہ ان کے دل میں کسی اور کی محبت زیادہ تھی، علی کی محبت کم تھی۔ ہمارے دل میں کسی کی محبت علی کی محبت سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے۔ میرے دل میں ہاں بچے سے محبت ہو مگر علی سے زیادہ نہیں، بیوی سے محبت ہو مگر علی سے زیادہ نہیں، ماں باپ سے محبت ہو مگر علی سے زیادہ نہیں۔ سب سے زیادہ محبت دل میں ہو تو علی کی ہو، امام حسین کی ہو، امام زمانہ کی ہو۔ کسی کی محبت امام کی محبت سے زیادہ نہ ہو، تب صحیح جملہ ہے زبان کے ساتھ دل بولا علی مولا علی مولا۔ لیکن آج ہمارا کیا حال ہے؟ تربیت پہ جو ہم گفتگو کر رہے ہیں، ہم کیوں اپنے بچوں کی تربیت نہیں کرتے؟ کیونکہ ہمارا دل تو کہہ رہا ہے علی مولا، ہماری زبان تو کہہ رہی ہے علی مولا، مگر دل نہیں کہہ رہا علی مولا۔ اگر ہمارا دل کہتا علی مولا تو علی مولا نے کہا اے مومنو اپنی بچوں کی تربیت کرو۔ اگر زبان کے ساتھ ہمارا دل بولے رسول مولا تو رسول خدا نے کہا اے لوگو اگر تم اپنے بچوں کی تربیت نہیں کرو گے اور اگر تم اپنے بچوں سے غافل ہو جاؤ گے تو تم اپنے عمل سے اپنے رسول پہ تبرہ کر رہے ہو۔ بھائی جس کے دل میں نبی ہو، جس کے دل میں علی ہو، کیا وہ رسول پہ تبرہ کرے گا؟ ہرگز نہیں، ہرگز نہیں۔ لیکن وہ ماں باپ جو اپنے بچے کی تربیت سے غافل ہو رہے ہیں، ان کی غفلت کی وجہ سے ان کا بچہ غافل ہو جا رہا ہے، گناہ گار ہو جا رہا ہے، خطا کار ہو جا رہا ہے، تو وہ نعوذ باللہ رسول سے بیزاری کا اعلان کر رہے ہیں۔ اب سنیے، غور سے سنیے، حدیث کمال کی ہے اور بڑی خطرناک حدیث ہے۔ آپ پیسہ کیوں کماتے ہیں؟ آپ محنت کیوں کرتے ہیں اپنے بچوں کے لیے؟ کہ بھائی اچھا گھر بن جائے، اچھی زندگی ہو جائے، چلو بچہ آسٹریلیا چلے جائے، بچہ پتہ نہیں کینیڈا چلے جائے، جرمنی چلے جائے۔ آپ محنت کیوں کرتے ہیں؟
اپنے بچوں کے لیے پیسے. اور یہ بہت اچھی بات ہے, یہ جو آپ محنت کرتے ہیں نا اپنے بچوں کے لیے, یہ جو آپ اللہ کی خوشی کی خاطر اپنے بچوں کے لیے نوکری پہ جاتے ہیں, بزنس کرتے ہیں, کام کرتے ہیں, یہ عبادت ہے. اللہ کے رسول نے کہا, اہل بیت نے کہا, مومنو کام کرو, سست لوگ اللہ کو پسند نہیں. یہ جو ہم سورہ فاتحہ میں پڑھتے ہیں نا, غیر المغضوب علیہم ولا الضالین, یہ مغضوب کی ایک تفسیر یہ ہے کہ اللہ کو ان لوگوں پہ غصہ آتا ہے جو کھاتے ہیں, پیتے ہیں اور حیوانوں کی طرح سوتے ہیں, کام نہیں کرتے. وہ جوان جو جوان ہوتے ہوئے محنت نہیں کرتا, اللہ کو اس سے نفرت ہے, نبی کو اس سے نفرت ہے, علی کو اس سے نفرت ہے. حتیٰ وہ لوگ جو مسجد میں آ کے, روایت میں ملتا ہے, مسجد میں آ کے نماز پہ نماز, نماز پہ نماز, نماز پہ نماز پڑھتے تھے, کام نہیں کرتے تھے. اللہ کے نمائندے نے, مولا علی نے, رسول کے نمائندے نے, مولا علی نے, رسول کے جانشین نے, مولا علی نے کہا کہ یہ کیا کر رہے ہیں؟ کہا مولا نماز پڑھ رہے ہیں. پھر مولا آئے, پھر دیکھا, پھر نماز پڑھنے, پھر مولا آئے, دیکھا نماز پڑھنے, صبح نماز, دوپہر نماز, رات نماز, آدھی رات نماز, ایک دن نماز, 2 دن نماز, 3 دن نماز, 10 دن نماز. مولا نے فرمایا چلو نماز تو پڑھیں, لیکن ان کا خرچہ کون کرتا ہے؟ ان کا خرچہ کون؟ کہا قبلہ ہم دیتے ہیں, یہ بڑے عابد ہیں, یہ بڑے زاہد ہیں. مولا نے کہا نکالو انہیں مسجد سے, یہ عابد زاہد نہیں, یہ فاسق ہیں. میں اپنے لہجے میں بول رہا ہوں, اپنے انداز میں بول رہا ہوں. مولا نے مسجد سے نکال دیا انہیں. مولا نے کہا دین یہ تھوڑی ہے کہ 24 گھنٹے پورا سال مسجد میں بیٹھے رہو. دین یہ ہے مسجد میں بھی آؤ, امام بارگاہ میں بھی آؤ, محنت بھی کرو. محنتی کو سلام کرتے ہیں رسول خدا, اہل بیت محنتی انسان سے محبت کرتے ہیں, محنت کرو. مگر یہ میرا موضوع نہیں, میں صرف اشارہ کر کے آگے جا رہا ہوں, مگر وہ ماں باپ جو صرف اپنے بچوں کی دنیا کے لیے محنت کرتے ہیں وہ سنیں. آپ تو محنت, میں نے کہا پیسے کیوں کماتے ہیں؟ بچوں کی دنیا کے لیے. وہ ماں باپ جو بچوں کی دنیا کے لیے محنت کرتے, میرا بچہ پڑھ لکھ لے, میرا بچہ مالدار ہو جائے, میرا بچہ اچھی زندگی گزارے, میرے بچے کے پاس بڑا گھر ہو, میرے گھر میں میرے بچے کے لیے بڑا ٹی وی ہو, پتہ نہیں میری بیوی کے لیے آٹومیٹک واشنگ مشین ہو, فلاں ہو. یہ ساری چیزیں جو آپ محنت کر رہے ہیں, آپ اپنے بچے کی دنیا کے لیے تو محنت کر رہے ہیں, مگر دین اگر نہیں سکھا رہے تو سنیے قیامت کا دن ہوگا. روایت سنا رہا ہوں, قیامت کا دن ہوگا, آپ کا بچہ, آپ کی بچی جسے آپ نے دنیا کے لحاظ سے تو ہر چیز سکھائی, جس کی اچھی دنیا کے لیے آپ نے ہر محنت کی, مگر آپ نے دین نہیں سکھایا. مگر آپ بیٹی کو حجاب نہیں سکھایا, آپ نے بیٹی کو دنیا داری تو سکھائی کہ بیٹی دنیا میں نمبر 1 آنا, اسکول کالج یونیورسٹی پی ایچ ڈی ایم اے اور جناب فلاں 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 نوکری کرنا, یہ کرنا, مگر اسے آپ نے حیا نہیں سکھایا. بیٹی باحجاب رہنا, بیٹی نامحرم سے گپ شپ نہ کرنا, بیٹی جو تمہارے کزن ہیں ان کے سامنے بھی ننگے سر نہ آنا, بیٹی کسی نامحرم کے سامنے لپسٹک لگا کے نہ جانا, بیٹی کسی نامحرم کے سامنے تبت کریم بھی لگا کے نہ جانا, بیٹی نارمل سے نارمل پاؤڈر بھی نامحرم کے سامنے لگا کے نہ جانا. یہ آپ نے نہیں سکھایا اپنی بیٹی کو. دنیا داری سکھائی, بیٹے کو دنیا داری سکھائی, بیٹا نمبر 1 آنا, بیٹا فلان بننا, بیٹا جرمنی سیکھو, بیٹا فرینچ سیکھو, بیٹا انگلش سیکھو, بیٹا نمبر 1 آ جاؤ, بیٹا سب سے آگے بڑھ جاؤ. دنیاوی لحاظ سے تو سکھایا, مگر بیٹے کو یہ نہیں سکھایا بیٹا کبھی کسی کی ناموس کو نہ دیکھنا, کیونکہ تیری بھی بہن ہے, تیری بھی ماں ہے, کہیں ایسا نہ ہو کہ تو کسی اور کی ناموس کو دیکھے اور کوئی تیری ناموس کو دیکھے. کیا تجھ سے برداشت ہوگا کوئی تیری بہن کو دیکھے, کوئی تیری ماں کو دیکھے؟ جب تمہیں برداشت نہیں ہوتا تو تم بھی کسی کی ناموس کو نہ دیکھنا. اس باپ نے بچے کو دنیا داری تو سکھائی, مگر یہ نہیں سکھایا کسی کی ناموس کو نہ دیکھنا, غیرت مند رہنا, با نماز بننا, نمازی بننا, روزے دار بننا, نیک نمازی بننا. دنیا سکھائی مگر دین نہیں سکھایا. اور جب بچے کو دین نہیں سکھایا تو بچہ گناہ کی طرف گیا, بچی گناہ کی طرف گئی. اب جب قیامت کا دن آئے گا نا, آپ کا بیٹا آپ کی بیٹی اعمال نامہ دیکھیں گے, دیکھیں گے گناہ, دیکھیں گے چیٹنگ, دیکھیں گے نگاہ حرام, دیکھیں گے نامحرم کے سامنے میک اپ, اور پھر آواز آئے گی یہ جوان لڑکی, یہ جوان لڑکا, پھینک دو انہیں جہنم میں. انہوں نے کوئی دین پر عمل نہیں کیا, نہ حجاب کیا, نہ حیا تھی ان میں, نہ غیرت تھی ان میں, نہ شرافت تھی ان میں, پھینک دو انہیں جہنم میں. آپ کے بچے, آپ کی بچیاں جن پہ آپ نے دینی لحاظ سے کام نہیں کیا, اب آپ کے بچے چیخیں گے. روایت سنیے, وہ بچہ, وہ بیٹا, وہ بیٹی جس کی خاطر دنیا میں آپ نے فل محنت کی تاکہ وہ خوش رہیں, قیامت کے دن جب وہ دیکھیں گے نا گناہ 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 اپنے اعمال نامے میں, وہ وہاں پہ کہیں گے خدایا صرف ہمیں جہنم میں نہ ڈالو, ہمارے ماں باپ کو بھی جہنم میں ڈالو. اللہ اکبر. آپ کے بچے آپ کو جہنم میں لے جائیں گے.
کیوں ہمارے ماں باپ کو کہا ماں باپ نے دنیا داری کے راستے تو سکھائے, اسکول کالج یونیورسٹی کے راستے تو سکھائے, مگر ماں باپ نے ہمیں دین کا راستہ نہیں سکھایا. لڑکی کہے گی ماں نے مجھے تو بڑا اسکول میں نمبر 1 آنے کا کہا, مگر ماں نے کبھی حیا نہیں سکھائی, ماں نے کبھی یہ نہیں بتایا کہ بیٹا تم جو مجلس میں بی بی زینب کے غم میں روتی ہو نا, تو بی بی زینب کی حیا یہ تھی کہ پڑوسی ہے مولا علی کا, اور پڑوسی کہتا ہے کئی سالوں سے میں علی کا پڑوسی ہوں اور مجھے معلوم ہے کہ علی کی کئی بیٹیاں ہیں, مگر میں نے کبھی علی کی کسی بیٹی کی آواز نہیں سنی. کتنی مائیں ہیں جو ایسی حیا سکھاتی ہیں کہ بیٹا اسکول جا رہی ہو, کالج جا رہی, مگر سیکھو. فاطمہ زہرا کے گھر میں رسول خدا کے ساتھ اندھا صحابی آیا, فاطمہ زہرا اندھے صحابی کے سامنے بھی نہیں گئیں. بیٹا تمہیں ایسی حیا ہونی چاہیے. کیا ہے تم میں ایسی حیا؟ کتنی بچیوں میں ایسی حیا ہے, کتنی ماؤں نے یہ حیا اپنی بچیوں کو سکھائی. اب وہ آپ کا بیٹا, اب آپ کی بیٹی جسے دنیا میں آپ نے نمبر 1 بنا دیا, انجینئر بنا دیا, ڈاکٹر بنا دیا, سائنٹسٹ بنا دیا, مگر دین نہیں سکھایا, داڑھی رکھنا نہیں سکھایا, نماز پڑھنا نہیں سکھایا, غیرت و حیا نہیں سکھائی. آپ کا بچہ جب جہنم میں ڈالا جائے گا کہے گا خدایا مجھے تو ڈال رہے ہو, ساتھ میں اماں ابا کو بھی لے کر آؤ. ارے آپ کے بچے ہیں جن کے لیے آپ نے محنت کی, جن کے لیے آپ نے قربانی دی, کوئی بات نہیں. بچے کہیں گے خدایا انہوں نے ہمیں ڈبایا تھا, انہوں نے ہمیں سکھایا ہی نہیں تھا. اور کل آپ نے سنا ایران کا ایکسپیریمنٹ کہ جب ماں باپ نے تربیت کی تو بچے نے کہا دنیا نہیں چاہیے مگر حسین چاہیے. دنیا کو ٹھکرا دیا مگر حسین کو نہیں چھوڑا, دنیا کو ٹھکرا دیا مگر مجلس حسین کو نہیں چھوڑ. میں نے کہا تربیت ایک انویسٹمنٹ ہے, جب آپ تربیت کریں گے فائدہ آپ کا ہوگا. آپ نے سنا اس مومنہ بیچاری کا کہ بھائی 90 سال کی مگر بیٹے ڈاکٹر کیا نہیں لے جا رہے, بیچاری کی ٹانگ نکل گئی, بچوں کو کوئی فکر نہیں, گھر میں ہے, تربیت اسلامی نہیں کی. اور اس بیچارے مومن کا آپ نے سنا بچہ آسٹریلیا میں ہے, مگر جیسے اس کو پتا چلا باپ کو تکلیف ہے, کہا اٹھ کے آتا ہوں آپ کو پاکستان آ کے ڈاکٹر کے پاس لے جاتا ہوں. یہ تربیت جب آپ کریں گے تو آپ کا ہی فائدہ ہوگا, اور جب آپ تربیت نہیں کریں گے تو آپ ہی کا نقصان ہوگا. تو خدا را جیسے میں نے کہا کہ ان 4 دنوں میں میری بہت کوشش تھی کہ کسی مرحلے تک اس تربیت کے موضوع کو لے جاؤں, لیکن مجھے لگ یہی رہا ہے کہ تقریباً بالکل ابتدائی مراحل سے زیادہ گفتگو آگے نہیں جا سکے گی. صرف آج اشارہ کروں, کل تھوڑی تفصیلی گفتگو ہوگی. اب تربیت کب سے کریں؟ تربیت پہ اتنی ساری حدیثیں, روایات, واقعات سن لیے, کب سے کریں؟ بعض لوگ سمجھتے ہیں بچہ 6-7 سال کا ہو جائے پھر کریں, بچہ 10 سال کا ہو جائے پھر کریں. اکثر ماں باپ بچوں کو نہ نماز کا کہتے ہیں, نہ روزے کا کہتے ہیں, نہ حجاب کا کہتے ہیں, بچہ ابھی ہے, بچہ ہے, بڑا ہونے دو. مگر تربیت کب سے آغاز ہوتی ہے؟ روایات بتاتی ہیں تربیت تب سے آغاز ہوتی ہے جب لڑکا اور لڑکی شادی کے ارادے سے نکلتے ہیں. ابھی بچے کا وجود ہی نہیں, مگر اس وقت سے تربیت کا آغاز ہوتا ہے. اس کی ایک آسان سی آپ کو مثال دوں, سب کو ذہنوں میں محمد حسین طباطبائی یاد ہوگا. یہ ہمارے بچپنے کا بچہ ہے, ابھی تو بہت بڑا عالم دین بن گیا ہے. اس کے ماں باپ نے جب شادی کی تھی تو انہوں نے کیا شرط رکھی تھی؟ کیا کوئی بڑا حق مہر رکھا تھا, کوئی بڑا جہیز رکھا تھا؟ نہیں. اچھا, ان کے بچے کا کمال کیا تھا؟ محمد حسین طباطبائی نے 7 سال میں PhD کی. اس کا کمال کیا تھا اس بچے کا؟ نئی نسل نہیں جانتی اسے, پرانی نسل جانتی ہے. محمد حسین طباطبائی حافظ قرآن ایسا تھا کہ اس کے سامنے قرآن کھولو, صفحہ نمبر 600, بولو اوپر والی آیت سناؤ, سناتا تھا. بولو بیچ والی سنا, فوراً سناتا تھا. بولو آخر والی سنا, پھر فوراً. صفحہ نمبر 500 پہلی آیت فوراً, صفحہ نمبر 300 بیچ والی آیت فوراً, صفحہ نمبر 200 آخری آیت فوراً. جیسے کمپیوٹر میں سرچ انجن ہوتا ہے نا, آپ جو آیت نمبر ڈالیں فوراً آ جاتا ہے. یہ اس کا سمجھی دماغ سرچ انجن تھا. دنیا حیران ہو گئی تھی اس زمانے میں. تو اس کے ماں باپ سے پوچھا کہ تم نے کمال کیا کیا؟ میں نے کہا تربیت کب سے آغاز ہو؟ جب شادی کا ارادہ ہو. اکثر لوگ آج کل شادی کے ارادے سے جب لڑکے نکلتے ہیں تو کیا لڑکی بڑی حسین ہو, بڑی پڑھی لکھی ہو, انگلش جانتی ہو, فلاں ہو, جہیز بھی اچھا خاصا آ جائے. اور اسی طرح لڑکی والے بھی یہی سوچتے ہیں لڑکا بڑا پڑھا لکھا ہو, بڑا ہینڈسم ہو اور بڑا پیسہ والا ہو, اور جناب آسٹریلین پاسپورٹ ہو, پھر تو ہوا پہ ہم اس کو ایکسیپٹ کر لیں گے. ہاں بھائی, ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ یہ چیزیں دیکھی جاتی ہیں نا کہ یہ دنیا داری والی چیزیں. کتنے لڑکے لڑکی یا لڑکے لڑکی کے ماں باپ شادی کے وقت یہ دیکھتے ہیں لڑکی میں خوف خدا ہے یا نہیں. کتنے ماں باپ یہ دیکھتے ہیں کہ لڑکے میں خوف خدا ہے یا نہیں. آسٹریلین پاسپورٹ دیکھتے ہیں, بینک بیلنس دیکھتے ہیں, ظاہری حسن دیکھتے ہیں, اسٹیٹس دیکھتے ہیں. جو چیز نہیں دیکھتے وہ دین داری ہے. یہ تربیت خاک کریں گے.
اور انہی کی شادی کے بعد طلاقیں ہوتی ہیں. آپ دیکھیے طلاق کا ریشو کتنا بڑھ گیا ہمارے اسلامی ممالک میں. اب محمد حسین طباطبائی کے ماں باپ سے پوچھا گیا تم نے کیا کمال کیا؟ کہا ہماری جب شادی ہو رہی تھی نا حق مہر رکھا, جہیز رکھا, لیکن یہ نہیں کہا کہ اتنا حق مہر ہو اتنا جہیز ہو. ہم نے کہا حق مہر ہو حفظ قرآن, ہم نے کہا جہیز ہو تو حفظ قرآن. تو کہا ہم نے اپنی شادی حفظ قرآن سے شروع کی. کہا ہم قرآن پڑھتے تھے, قرآن حفظ کرتے تھے, شادی ہوئی. نکاح میں بھی اسی طرح قرآن کے ذریعے سے نکاح شروع ہوا. پھر بچہ ہوا پیٹ میں تو ہم قرآن حفظ کرتے تھے. پھر بچہ پیدا ہوا تو ہم قرآن حفظ کرتے تھے. ماں دودھ پلاتی تھی, قرآن حفظ کرتی تھی. کہا بچہ 3 یا 4 سال کا, 2-3 سال کا ہوا, اب ہم پڑھتے تھے الحمدللہ رب العالمین. بچہ کہتا تھا الرحمن الرحیم. تو پھر ہمیں احساس ہوا کہ اب اس پہ محنت کریں اور پھر یہ اتنا بڑا حافظ قرآن بنے. بچہ اگر آپ چاہتے ہیں اچھا بنے تو جب شادی کا ارادہ ہو اس وقت سے آپ تربیت کے بارے میں سوچیں. اب جوان تو محرم سفر کے بعد شادی کریں گے, جو بزرگ بیٹھے ہیں ہو سکتا ہے تربیت کے بہانے دوسری شادی کا سوچ رہے ہوں کہ بھائی مولانا صاحب نے کہا کہ شادی کے وقت تربیت کا سوچا جائے, تو اب ہم تو پہلی شادی میں تو اتنا نہیں سوچا, لیکن دوسری شادی کا شاید خیال ذہن میں آ رہا ہو. صلوات پڑھی بآواز بلند. محمد کل انشاءاللہ تفصیل سے گفتگو ہوگی اس موضوع پہ. آئیے آج کا نسخہ اور پچھلے دنوں کا ٹاسک اس پہ سوال کریں اور مسائل. دیکھیے آج کا نسخہ پہلے بتاؤں پھر آپ کا امتحان لوں. ہاتھ اٹھوانا ہے کتنے لوگ سورہ یاسین پڑھ کے آئیں, ابھی صبر کیجئے گا. آج کا نسخہ ہر مجلس میں ہم کوشش کرتے ہیں ایک نسخہ دیں. کل کی مجلس میں ہم بھول گئے تھے, لیکن پہلی مجلس میں سورہ یاسین کا ہم نے نسخہ بتایا. آج کی مجلس میں حضرت یوسف اور حضرت یعقوب. حضرت یعقوب ہمیشہ حضرت یوسف پہ یہ آیت پڑھتے تھے, اسی لیے وہ اپنے بھائیوں کے شر سے محفوظ رہتے تھے. لیکن جس دن بھائی حضرت یوسف کو لے کے کنویں میں پھینک کر آئے, اس دن حضرت یعقوب نے یہ آیت نہیں پڑھی تھی. بعض علماء کہتے ہیں شاید اللہ نے بھلا دی تاکہ یوسف کو بڑا وزیر بنا تھا, عزیز مصر بنانا تھا اسی لیے, لیکن اگر پڑھتے تو پھر وہ بچ جاتے. لیکن اب وہ آیت کیا ہے؟ جب بھی آپ کا, اب انشاءاللہ بہت سارے لوگ کربلا جا رہے ہیں, آپ کا کوئی رشتہ دار کہیں پر بھی جا رہا ہے نا, آپ 5 مرتبہ 10 مرتبہ یہ آیت اس پہ دم کریں, اور جو جا رہا ہے وہ 1001 مرتبہ یہ آیت پڑھے. وہ کیا ہے؟ سورہ یوسف کی آیت نمبر 64 کا آخری حصہ, فاللہ خیر حافظا وہو ارحم الراحمین. کتنی چھوٹی سی ہے آیت بھی نہیں, آیت کا آدھا حصہ ہے. آپ کا بھائی, آپ کا بیٹا, آپ کی بہن, آپ کی اماں کربلا جا رہے ہیں, کراچی جا رہے ہیں, جہاں بھی جا رہے ہیں, آپ ان پہ 5 مرتبہ 10 مرتبہ یہ پڑھیں فاللہ خیر حافظا وہو ارحم الراحمین, اور وہ تسبیح اٹھائے 1001 مرتبہ کہ فاللہ خیر حافظا وہو ارحم الراحمین. یہ آج کا نسخہ. اب ہاتھ اٹھائیں کون کون نماز فجر کے بعد سورہ یاسین پڑھ کے آیا ہے اور مولا کو ہدیہ کر کے آیا ہے. ماشاءاللہ تعداد تو اچھی خاصی ہے, کیونکہ آج پھر تعداد بڑی ہے, تو نئے لوگ جو ہیں انہوں نے بیچاروں نے کل سنا نہیں تھا. ان مومنین کے لیے بلند تر صلوات اللہ علی محمد وآل. ہم نے جو نئے لوگ آئے ان کو بتا دیں, ہم نے 40 دن کا وعدہ لیا تھا کہ ہر روز نماز فجر کے بعد سورہ یاسین پڑھ کے آؤ, اگر پڑھ نہیں سکتے سن کے آؤ, اور امام زمانہ کو ہدیہ کر کے آؤ. انشاءاللہ دوسرے مومنین جو آئے ان سے اب وعدہ نہیں لوں گا, لیکن انشاءاللہ وہ بھی اس پہ عمل کرنا چاہے تو شروع کر لیں, اور جنہوں نے وعدہ دیا ہے وہ 40 دن تک انشاءاللہ اس کو کمپلیٹ کریں. آئیے اب گریہ کریں. گریہ کے دن ہیں, ماتم کے دن ہیں. میں دیکھ رہا ہوں مومنین رو رہے ہیں, مگر بہت سارے گھٹ گھٹ کے رو رہے ہیں, شرما شرما کے رو رہے ہیں. شرما شرما کے نہیں رونا, مجلس میں گھٹ گھٹ کے نہیں رونا. مجلس کا ادب آپ نے پہلی مجلس میں سنا. امام صادق علیہ السلام نے فرمایا, لوگو جب بھی میرے دادا ماں کی مجلس میں آیا کرو, گھٹ گھٹ کے نہ رویا کرو, بلکہ بلند آواز میں رویا کرو. شرما شرما کے نہ رونا. جتنے مومنین ہیں میں دیکھ رہا ہوں آنسو بہ رہے ہیں, رو رہے ہیں, مگر شرما شرما کے رو رہے ہیں. بلند آواز میں رویا کرو. لوگو آج رونے پہ تمہیں تماچے نہیں لگیں گے, مگر کربلا کے بعد جب سکینہ روتی تھی کبھی تماچے لگتے تھے,
अभी ताजिया रोने लग जाए। जब भी रोना ना आए ना, सकीना को याद करो, रोती हुई आंखों से सीने पे हाथ रखो, आंखों को बंद करो और तसव्वुर करो शाम में और बुलंद आवाज से सलाम करो, अस्सलाम अलाल हुसैन व अला औलादिल हुसैन व अला। आज़ादारों, कल भी हम शाम गए थे, आज भी शाम जाना है। कल हम सकीना के हरम गए थे, आज बीबी ज़ैनब के हरम जाना है। बीवी के मसाइब में घुट घुट के ना रोना, क्यों? क्योंकि इमाम ज़माना फरमाते, लोगों अगर चाहते हो मैं तुम्हारी मजालिस में आऊं, दो मसाइब पढ़ा करो, या मेरे चचा अब्बास या पुप्पी ज़ैनब के मसाइब पढ़ा करो। आज मौला इमाम ज़माना को बुलाना है। आज़ादारों, रिवायत में मिलता है जब बीबी ज़ैनब की विलादत हुई, अल्लाह के रसूल की गोद में बीबी ज़ैनब आए, मगर अल्लाह के रसूल बार बार ज़ैनब के चेहरे का बोसा ले रहे और ज़ारों क़ज़ार रो रहे। मुझे नहीं मालूम, शायद अल्लाह के रसूल को बाजार का मंजर याद आया होगा, यही ज़ैनब होगी, जालिम तमाचा मारेगा। यही ज़ैनब होगी, जालिम चेहरे पे तमाचा मारेगा। आज़ादारों, जब अल्लाह के रसूल रोने लगे, बीबी ज़हरा आगे बढ़ी। बीबी ज़हरा ने पूछा, बाबा विलादत के दिन तो रोया नहीं जाता, आपके रोने का क्या सबब? अल्लाह के रसूल ने कहा, ज़हरा जो बातें जिब्रील ने मुझे बताई, अगर आप सुनेंगी आप भी रोएंगी। ज़हरा बीबी ने कहा, जिब्रील ने क्या बताया? अल्लाह के रसूल ने फरमाया, ज़हरा बेटा जिब्रील ने बताया ज़ैनब बचपन से मुसीबत देखेगी। ज़ैनब बचपन से मुसीबत, यही हुआ। आज़ादारों, ज़ैनब छोटी है, अपनी आंखों से देख रही है, जालिम लकड़ियां लेके आए, दरवाजा जालिमों ने जलाया, ज़ैनब देख रही है, अम्मा दर दीवार के दरमियान। बचपन से ज़ैनब मुसीबत देख रही है। फिर आज़ादारों, ज़ैनब बड़ी हुई, बाबा अली के सर पे ज़रबत लगी, बाबा का चेहरा खून से रंगीन देखा। फिर कुछ सालों के बाद ज़ैनब ने हसन का जिगर फटता देखा, हसन के जनाजे पे तीर लगते देखे। मगर एक जुमला सुनना आज़ादारों, जब ज़ैनब ने अम्मा ज़हरा की शहादत देखी, पुरसा देने के लिए बाबा अली मौजूद थे, पुरसा देने के लिए हसन हुसैन मौजूद थे। जब ज़ैनब ने बाबा अली की शहादत देखी, पुरसा देने के लिए हसन हुसैन मौजूद थे। जब ज़ैनब ने हसन की शहादत देखी, पुरसा देने के लिए अब्बास हुसैन मौजूद। लेकिन आज़ादारों, जब करबला में हुसैन मारे गए, किसी ने ज़ैनब को पुरसा नहीं दिया, एक जालिम ने तमाचा मारा, एक जालिम ने ताजियाना मारा।
عزاداروں روتی ہوئی آنکھوں سے سب مل کے کہو یا حسینو یا زینب، ماتم کرو یا حسینو یا زینب یا حسینو یا زینب، بلند آواز یا حسین یا زینب یا حسین۔ ایک فارسی کا نوحہ پڑھنا چاہتا ہوں جس میں شاعر نے ایک تصور لکھا ہے کہ حسین اور زینب نے آپس میں شاید یہ باتیں کہیں ہوں، یا حسین یا زینب، بلند آواز یا حسین یا ناب یا حسین۔ اب شاعر کہتا ہے بیوی زینب نے اپنے بھائی حسین کو کہا ہو، ترجمہ بھی سناؤں گا مگر فارسی بھی سمجھ جاؤ گے۔ زینب کہہ رہی ہے منو بے بخش، زینب حسین کو کہہ رہی ہے حسین جان منو بے بخش، اگه تا حالا برای تو نمردم۔ زینب حسین کے لاشے پہ آگے کہہ رہی ہے حسین مجھے معاف کرنا کہ ابھی تک زینب زندہ ہے، حسین مجھے معاف کرنا کہ ابھی تک زینب زندہ ہے۔ دوسرا مصرع سننا، شاعر کہتا ہے بی بی زینب نے فرمایا، غور سے سننا، منو بے بخش، زینب حسین کو کہہ رہی ہے منو بے بخش کہ برای تو کم تازیان خوردم۔ حسین جب کوئی سکینہ کو مارنا چاہتا تھا میں سامنے آ جاتی تھی، سکینہ کو تازیانہ نہ لگے مگر حسین مجھے بخش دے اگر زینب نے کم تازیانے کھائے ہیں۔ بھائی بہن آپس میں باتیں کر رہے ہیں، زینب کہہ رہی ہے مینو بے بخش، زینب کہہ رہی ہے حسین مجھے بخش دے، مینو بے بخش۔ اب یہ مصرع بہت سخت ہے، مینو بے بخش اگر تنت رو دست خاک گرم سپردم۔ کیا مطلب؟ حسین مجھے معاف کرنا، میں نے تیری لاش کو گرم مٹی پہ چھوڑ دیا۔ حسین بہن دفنانا چاہ رہی تھی مگر میرے ہاتھ گردن کے پیچھے بندھے تھے۔ حسین میں دفنانا چاہ رہی تھی مگر میرے ہاتھ بندھے تھے، مجھے بخش دے۔ سب مل کے کہو یا حسین یا زینب، بلند آواز یا حسین یا زینب یا حسین۔ ابھی تک بی بی زینب کہہ رہی ہے منو بے بخش، منو بے بخش، منو بے بخش۔ اب شاعر کا تصور ہے، اب شاید کٹے ہوئے سر سے آواز آئی ہو، حسین نے کہا زینب منو بے بخش، تموم زندگی تو خواهر پای من گذاشتی۔ اب حسین کٹے ہوئے سر سے آواز آ رہی، زینب تو حسین کو بخش دے، تو نے اپنی پوری زندگی حسین پہ قربان کر دی، تو نے اپنے اولو محمد قربان کر دیے۔ حسین
زینب کو کہہ رہے ہیں منو بے بخش، زینب مجھے بخش دے، تو نے اپنی پوری زندگی مجھ پہ قربان کر دی۔ اب غور سے سننا، اب مولا کیا کہتے ہیں، زینب منو بے بخش، زینب مجھے بخش دے، زینب مجھے معاف کر دے، اگے نماز تو نشست خوندی، اشارہ ہے مولا کرے زینب مجھے بخش دے، زینب مجھے معاف کر دے، میری وجہ سے تم نے بیٹھ کے نماز ادا کی، اشارہ ہے مولا سجاد فرماتے ہیں میں نے دیکھا پپی زینب بیٹھ کے نماز پڑھ رہی، میں نے پوچھا پپی زینب آپ بیٹھ کے نماز کیوں پڑھ رہے؟ پپی نے کہا زندان میں کھانا اتنا کم آتا ہے ہم بچوں میں تقسیم کر دیتے، اب زینب میں کھڑے ہو کر نماز پڑھنے کی طاقت نہیں ہے۔ حسین کہہ رہے منو بے بخش، نماز تو نشست خوندی۔ اب یہ جملہ بڑا دل تڑپنے والا، حسین کہہ رہے زینب منو بے بخش، اگر زمین خوردی ہمش تو صحرا بخاطر من، زینب مجھے بخش دے، میری وجہ سے تجھے زمین پہ گرنا پڑا، اشارہ ہے زینب دیکھ رہی ہے سجاد بابا کی لاش کے سامنے تڑپ رہا ہے، زینب نے دیکھا اگر سجاد کی توجہ نہ ہٹائے سجاد چلے جائیں گے، زینب کے ہاتھ گردن کے پیچھے بندھے تھے، زینب نے خود کو اونٹ سے زمین پہ گرا دیا۔ حسین کہہ رہے ہیں زینب منو بے بخش کہ میری وجہ سے اونٹ سے زمین پہ گری، روتی ہوئی آنکھوں سے ہاتھوں کو بلند کرو، امام زمانہ کو بلاؤ، یا صاحب الزمان مولا 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 جان، یا صاحب الزمان مولا۔ عزادارو ایک روایت اور زحمت تمام، عزادارو امام زمانہ کو بلانا ہے، کوئی شرما کے نہ روئے۔ بی بی زینب کی ایک شاگرد تھی نام جس کا ام حبیبہ تھا، ایک مرتبہ کہتی ہے میرا بڑا دل چاہا میں اپنی آقا زادی زینب کی زیارت کروں۔ ام حبیبہ کہتی ہے میں نے منت مانی، میں نے کہا جب تک زینب کی زیارت نہیں ہوتی میں صدقے کی روٹیاں غریبوں میں بانٹا کروں گی۔ عزادارو ہر روز ام حبیبہ صدقے کی روٹیاں اپنی نوکرانیوں کو دیتی تھی، کہتی تھی جاؤ باہر غریبوں میں بانٹ کے آؤ۔ ایک مرتبہ ام حبیبہ کی نوکرانیاں صدقے کی روٹیاں لے کر جب آئیں، ان کی نظر ایک قیدیوں کے قافلے پہ پڑی جس میں بیویوں کے ہاتھ گردن کے پیچھے بندھے تھے، جس میں چھوٹی چھوٹی بچیاں تھیں جن کے چہرے پہ کئی کالے نشانے تھے، جس میں ایک بچی کے کان سے خون جاری تھا۔ ام حبیبہ کی نوکرانیوں نے کہا اس سے مظلوم کوئی اور نہیں ہو سکتا، اسی قافلے کو صدقے کی روٹیاں دیتے ہیں۔ عزادار و سادات پہ کیسے دن آ گئے، لوگ صدقے کی روٹیاں لے کر آ رہے ہیں۔
جب یہ سادات کے قافلے کے پاس ام حبیبہ کی نوکرانیاں آئیں، سادات نے کہا ہم صدقے کا کھانا نہیں کھاتے۔ ام حبیبہ کی نوکرانیاں روٹیاں واپس لے کے گھر آئیں۔ ام حبیبہ نے پوچھا تم نے روٹیاں کیوں نہیں بانٹی؟ ام حبیبہ کی نوکرانیوں نے کہا ایک ہم نے قیدیوں کا قافلہ دیکھا تھا، ہم نے روٹیاں دینا چاہی مگر انہوں نے کہہ دیا ہم صدقے کی روٹیاں نہیں کھاتے۔ جیسے ام حبیبہ نے سنا، ام حبیبہ حیران ہو کے کہتی ہے یہ کون آ گئے؟ جتنا مجھے معلوم ہے صدقہ صرف نبی کی بیٹیاں نہیں کھاتی، صدقہ صرف نبی کے اولاد نہیں کھاتے۔ ام حبیبہ کہتی ہے میں خود جاتی ہوں دیکھتی ہوں یہ کون ہے۔ آتی ہے سادات کے قافلے کے پاس اور کہتی ہے اے قیدیو تمہاری سردار کون ہے؟ سب نے بی بی زینب کی طرف اشارہ کیا۔ آزادارو اب یہ بی بی کی شاگرد ہے، بی بی کے سامنے کھڑی ہے مگر اس نے نہیں پہچانا یہ زینب ہے۔ آگے پوچھتی ہے اے قیدی بی بی بتا تو صدقے کا کھانا کیوں نہیں کھا رہی؟ آزادارو سنو گے، بی بی زینب نے پوچھا اے ام حبیبہ تو بتا تو صدقے کی روٹیاں کیوں بانٹ رہی ہے؟ ام حبیبہ نے کہا اے قیدی بی بی میری ایک آقا زادی ہے جو مدینے میں رہتی ہے، جو نبی کی نواسی ہے، جو زہرا کی بیٹی ہے، جو عباس کی بہن ہے، جو حسین کی بہن ہے، مجھے اس کی زیارت کا شوق ہوا، میں نے منت مانی ہے تب تک روٹیاں بانٹوں گی جب تک زینب کی زیارت نہ ہو جائے۔ آزادارو بی بی زینب نے کہا ام حبیبہ تیری منت پوری ہو گئی، اب روٹیاں نہ ام حبیبہ میں زینب ہوں، ام حبیبہ میں زینب مجھے نہیں معلوم، شاید جیسے ام حبیبہ نے سنا بی بی زینب نے کہا میں زینب ہوں۔ ام حبیبہ چند قدم پیچھے ہٹی ہو، ایک مرتبہ بی بی زینب کو دیکھا ہو اور کہا ہو اے قیدی بی بی اگر تو زینب ہے اور میری زینب کی کمر جھکی ہوئی نہیں تھی، میری زینب اتنی بوڑھی نہیں تھی، میری زینب بازاروں میں نہیں آتی تھی، میری زینب کے ساتھ عباس ہوتا تھا۔ اگر تو زینب ہے میری زینب کے سر پہ ہمیشہ حسین کا سایہ ہوتا تھا۔ عزادارو بی بی زینب نے کٹے سر کی طرف اشارہ کی، ام حبیبہ اس سر کی طرف دیکھو، السلام علی الحسین۔ ام حبیبہ آج بھی حسین کے سر پہ، زینب کے سر پہ حسین کا سایہ ہے۔ روتی ہوئی آنکھوں سے ہاتھوں کو بلند کرو اور امام زمانہ کو بلاؤ، یا صاحب زمان مولا 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 جان، بلند آواز، یا صاحب زمان مولا 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 جان، یا صاحب زمان مولا جان، یا صاحب زمان مولا مولا۔ خدایا تجھے امام زمانہ کا واسطہ، ہم سب کو امام زمانہ کا حقیقی عشق نصیب فرما۔ خدایا تجھے بی بی زینب کا واسطہ، جو بیمار ہیں انہیں شفا نصیب فرما۔
خدایا تجھے بی بی زینب کا واسطہ، جو بے اولاد انہیں اولاد نصیب فرما، خدایا تجھے بی بی زینب کا واسطہ، ہم سب کو کربلا، شام، مشہد اور مدینہ کی زیارت نصیب فرما۔ حاضرین مجلس کے مرحومین کے لیے، بانیان مجلس کے مرحومین کے لیے، ہمارے مرحومین کے لیے ایک مرتبہ سورۃ الفاتحہ، ماتم حسین۔